نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع سخن ہے عقیقہ، یعنی کہ عقیقہ جو کیا جاتا ہے بچوں کا، تو کیا وہ بچپن میں ہی کرنا ضروری ہے یا پھر اگر کسی کا بچپن میں نہ ہو سکا تو بڑے ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اسی طرح سے عقیقہ جب کیا جائے تو کیا ماں باپ کو روزہ رکھنا ہوتا ہے، یعنی ماں باپ عقیقہ کا گوشت نہیں کھا سکتے؟ اسی طرح سے جب لڑکوں کا بچوں کا ختنہ کیا جاتا ہے تو اس وقت بچوں کی کیا عمر ہونی چاہیے؟ تو ان ساری چیزوں کے متعلق آج میں آپ سبھی کو دین کے یعنی شریعت کے اعتبار سے جو مسائل بتائے گئے ہیں وہ بتاؤں گی۔ میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ بیان کو پورا سنیں اور ساتھ ہی ساتھ ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکے، کیونکہ عقیقہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ سبھی اس بیان کو ضرور شیئر کریں۔ جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اللہ رب العزت کے شکر میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں، یعنی یہ جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے وہ اللہ رب العزت کی شکر گزاری کے طور پر کیا جا رہا ہے، اور عقیقہ کرنا سنت ہے۔ عقیقہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں روز عقیقہ ہو، اور اگر نہ ہو سکے تو 15ویں دن یا 21ویں روز یا جب بھی حیثیت ہو کرے، سنت ادا ہو جائے گی۔ یعنی بہتر تو یہ ہے کہ 7ویں روز کرے، ورنہ پھر 15ویں روز، ورنہ پھر 21ویں روز، یعنی طاق گنتی ہونی چاہیے۔ اور اگر اس دوران وسعت نہیں ہے، مال کی فراخی نہیں ہے، نہیں کر سکتے، تو پھر جب اللہ رب العزت آپ کو وسعت عطا فرمائے تو اس وقت آپ کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی طرف سے یہ شکرانہ جو آپ نے ادا کیا ہے وہ قبول فرمائے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اگر لڑکا ہے، لڑکے کا عقیقہ کیا جا رہا ہے تو لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکری ذبح کرے۔ لڑکے کے لیے بکرا اور لڑکی کے لیے بکری ذبح کرنا بہتر ہے۔ لڑکا ہے تو لڑکے کے لیے جو جانور ذبح کریں وہ بکرا ہو، یا پھر اگر آپ جانور کوئی بڑا جانور ذبح کر رہے ہیں تو وہ بھی ضروری ہے کہ وہ نر ہو، لیکن ایسا کرنا کوئی ضروری چیز نہیں، یعنی شریعت اس کو لازم قرار نہیں دیتی، لیکن بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے لیے بکرا، لڑکی کے لیے بکری۔ اگر لڑکا لڑکی دونوں کے لیے بکرا کرایا یا بکری بھی ذبح کرائی تو ہو جائے گا، حرج نہیں ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ لڑکے کے لیے بکرا ہو، لڑکی کے لیے بکری ہو۔ اور اگر کچھ لوگ نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں اور لڑکے کے لیے عقیقہ کر رہے ہیں تو 2 بکروں کا انتظام نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں 1 بکرے سے بھی عقیقہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر گائے بھینس ذبح کرے تو لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ ہو۔ عقیقہ کے جانور کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے، یعنی جس طرح قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے کہ وہ بے عیب ہو، اس کی سینگ ٹوٹی نہ ہو، اس کے جسم میں کسی طرح کا کوئی عیب، کوئی کمی نہ ہو، اسی طرح سے عقیقہ کے جانور میں بھی کوئی کمی نہ ہو، جتنا تندرست، جتنا فربا ہو اتنا زیادہ بہتر ہوگا۔ عقیقہ کا جو جانور ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں، 1 حصہ غریبوں کو خیرات کر دے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کو اور احباب میں تقسیم کرے، اور تیسرا حصہ خود رکھے۔ جس طرح سے قربانی کے گوشت کے متعلق حکم ہے کہ 3 حصے کیے جائیں گے، اسی طرح سے عقیقہ کے جانور کے بھی 3 حصے کیے جائیں گے۔ عقیقہ کا گوشت غریبوں، فقیروں، رشتہ داروں، دوستوں، احباب کو تقسیم کرے یا پکا کر کے کھلائے یا پھر دعوت کر کے کھلا دے، سب صورتیں جائز ہیں۔ قربانی کے گوشت میں ہے کہ آپ کو گوشت کا مالک بنا دینا ہے، اور عقیقہ میں یہ ہے کہ آپ دعوت کر کے لوگوں کو کھلا بھی سکتے ہیں، لیکن غریبوں کو بلانا زیادہ بہتر ہے اور ضروری بھی ہے کیونکہ ان کا ایک حصہ بنتا ہے۔
عقیقہ کے جانور کی کھال اپنے کام میں لائیں، غریبوں کو دے دے یا مدرسہ یا مسجد میں صرف کریں، یعنی اس کی جو کھال ہے اس کا بھی وہی حکم ہے جو قربانی کے جانور کی کھال کا حکم ہے۔ اکثر عام طور پر لوگ قربانی کے جانوروں کی جو کھال ہے وہ مدارس یا مسجد وغیرہ میں دے دیا کرتے ہیں، تو عقیقہ کا جو جانور ہے اس کی کھال کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ جس طرح سے قربانی کے جانور کی کھال مسجد مدرسوں میں دے دی جاتی ہے، اسی طرح سے عقیقہ کے جانور کی بھی کھال دی جا سکتی ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ عقیقہ کے جانور کی ہڈیاں توڑی نہ جائیں کہ یہ نیک فعل ہے، بلکہ جوڑوں سے الگ کر دی جائیں اور گوشت وغیرہ کھا کر زمین میں دفن کر دی جائیں۔ نیک فعل کے لیے ہڈی نہ توڑنا بہتر ہے اور توڑنا بھی جائز ہے۔ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، لیکن اس کو بہتر بتایا گیا ہے کہ اس کے جانور کی جو ہڈی ہے اس کو نہ توڑا جائے، جوڑ جہاں پر ہو جانور کے اس جگہ سے ہڈیوں کو الگ کیا جائے اور ہڈیوں میں سے گوشت کو نکال کر کے پھر اس کو پکا لیا جائے، اور جو ہڈیاں ہیں اور جو کچھ بھی بچ جائے وہ ساری چیزیں جو کھانے کے لائق نہیں ہیں ان سب کو دفن کر دینا چاہیے، یہ بہت بہتر ہے۔ اس سے نیک بختی کی امید کی جا سکتی ہے۔ جب عقیقہ کروایا جا رہا ہو تو بچے کے سر کے بال منڈوائیں اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی، اور اگر صاحب استطاعت ہے یعنی زیادہ مالدار ہے تو سونا یا اس کی برابر کی قیمت خیرات کرے، یعنی جتنے وزن اس کے بالوں کا ہوگا بچے کے تو ان بالوں کے وزن کے برابر اگر چاندی دینے کی آپ کے اندر چاندی دینے کی صلاحیت ہے تو آپ چاندی دے دیں، صدقہ خیرات کر دیں، اور اگر آپ زیادہ مالدار ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو زیادہ نوازا ہے تو آپ سونے کا خیرات کریں، ورنہ پھر اس کی قیمت کے برابر آپ روپے پیسے بھی غریبوں میں خیرات کر سکتے ہیں۔ اگر غریب لوگ ہیں، غربا ہیں، زیادہ مالدار نہیں ہیں تو سونے چاندی ان کے لیے ضروری نہیں، بلکہ جتنا ہو سکے وہ اپنی خوشی سے خیرات کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عقیقہ کا جو گوشت ہے تو اس کو ماں باپ، دادا دادی یہ سارے لوگ نہیں کھا سکتے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ عقیقہ کا گوشت جس طرح سے قربانی کا گوشت ہے اسی طرح سے یہ بھی ہے، گھر والے بھی کھا سکتے ہیں، ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، خود وہ بچہ جس کا عقیقہ کیا جا رہا ہے اگر وہ کھانے پینے والا ہے تو پھر اس کو بھی کھانے دیا جا سکتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب بچوں کا عقیقہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھیں یا کچھ نوافل ادا کریں۔ یہ ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، تو میں بتا دینا چاہوں کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ضروری نہیں ہے بندے پر، اگر اپنی خوشی سے کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور روزہ رکھ کر کے یا پھر نوافل پڑھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو ضروری قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ سنت سے یا شریعت سے ہمیں ان چیزوں کا حکم نہیں دیا گیا۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچوں کا عقیقہ فرماتی تھیں، اور آپ نے حضرت امام حسن اور امام حسین اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم کے جب عقیقے فرمائے، یعنی اپنے بچوں کا جب آپ نے عقیقہ کیا تو ان کے بال اتروائے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات فرمائی۔ تو یہ سنت ہے، ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے تو پھر ضرور کریں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ عقیقہ فرض یا واجب نہیں ہے، صرف سنت مستحبہ ہے۔ غریب شخص کو ہرگز جائز نہیں کہ قرض لے کر کے وہ معاذ اللہ اور سود کے قرض لے کر کے وہ عقیقہ کرے، یعنی جن کو استطاعت ہے وہ کریں، ان پر بھی یہ فرض یا واجب نہیں ہے کہ کرنا ہی ہوگا، اگر نہیں کیا گیا ہے تو پھر گناہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سنت ہے، اور اگر سنت کو چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑا جائے تب تو گناہ ہے، لیکن اگر نہیں کر سکے کسی وجہ سے تو اس میں گناہ نہیں۔
اور خاص طور پر جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے یہ کرنا ضروری نہیں، کیونکہ ان کو تو اللہ رب العزت اگر مال و دولت سے نوازتا تو پھر وہ غریبوں میں نہ شمار کیے جاتے، بلکہ وہ خود پھر صدقات، خیرات اور زکوٰۃ خود ہی نکالتے۔ لیکن جب وہ غریب ہیں جو زکوٰۃ کی رقم خود لے کر کے استعمال کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے عقیقہ کروانا کوئی ضروری نہیں، اور خاص طور پر اس طریقے سے کہ عقیقہ کروانے کے لیے قرض لے رہے ہوں، اور قرض بھی آج کل جو ہے وہ سود سے پاک نہیں ہوتا۔ جو بھی قرض آج کے زمانے میں لیا جاتا ہے تو اس میں سود ضرور ہوتا ہے، تو سودی قرض لے کر کے ایک سنت کام کو کرنا یہ پھر ثواب کے بجائے آپ کو گناہ کا مستحق بنا دے گا، کیونکہ جب اللہ رب العزت نے قرضدار پر زکوٰۃ کو معاف کر دیا ہے، جو بندے قرضدار ہیں ان پر زکوٰۃ معاف ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایک فرض چیز ہے اور فرض ہونے کے باوجود بندہ قرضدار ہے تو زکوٰۃ اس پر سے معاف ہے۔ تو پھر جو لوگ غریب ہیں تو غریب لوگوں کو پھر قرض لے کر کے زکوٰۃ دینا یا عقیقہ کرنا یا قربانی کرنا یہ چیزیں بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ آپ تو ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو مالدار اپنے زکوٰۃ کی رقم دیں گے، اپنے جانوروں میں سے حصہ دیں گے۔ آپ کی خواہش ہے اگر آپ نے اپنے لیے پیسے وغیرہ جمع کر کے رکھے ہیں اور آپ اپنی خواہش کے حساب سے اور سنت پر عمل کرنے کے لیے اس نیت سے آپ عقیقہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے گا، اور آپ نے کسی طرح سے کوئی قرض نہیں لیا، نہ ہی سودی قرض لیا اور نہ ہی جائز قرض لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن قرض لے کر کے کرنا یہ بالکل بے وقوفی ہے، اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اب میں آپ سبھی کو ختنہ کے متعلق جو ضروری باتیں ہیں، جو مسائل ہیں، جو احادیث ہیں وہ بتا دینا چاہوں گی کہ لڑکوں کا ختنہ کرنا سنت ہے اور یہ اسلام کی علامت ہے، یعنی یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ حضرت امام بدر محمود عینی رضی اللہ عنہ عمدۃ القاری شرح بخاری میں ختنہ کی نسبت فرماتے ہیں، بے شک ختنہ کلمے کی طرح دین اسلام کی نشانیوں میں سے ہے اور مسلم اور کافر میں اس سے امتیاز پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جس طرح سے کلمہ طیبہ ہے، دین اسلام ہے، اسی طریقے سے ختنہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق پیدا کر دیتی ہے۔ بخاری اور مسلم غرض کے صحاح ستہ کے علاوہ احادیث کی تقریباً سبھی کتابوں میں نقل ہے، یعنی احادیث کی جو سب سے مشہور اور مستند 6 کتابیں ہیں ان کے علاوہ بھی باقی جتنی کتابیں ہیں ان میں بھی یہ چیزیں نقل کی گئی ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ختنہ کی تو اس وقت آپ کی عمر 80 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، یعنی روئے زمین پر سب سے پہلے جس نے ختنہ کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے بعد سے پھر ختنہ کرنا پھر شریعت میں اس کا حکم دیا جانے لگا، اور امت محمدیہ میں ختنہ کرنا ایک ضروری امر ہے۔ ہمارے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو آپ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ ختنہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس وقت ختنہ کرا دیا جائے کہ اس عمر میں بچہ آسانی سے تکلیف برداشت کر لیتا ہے۔ ختنہ کرانے کی عمر 7 سال سے لے کر 12 سال تک ہے، یعنی 12 برس سے زیادہ دیر لگانا منع ہے، اور اگر 7 سال سے پہلے بھی ختنہ کر دیا جائے جب بھی حرج نہیں، اور بعض جگہوں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی ولادت ہوتی ہے اور اسی وقت ختنہ کر دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر بچے کو نقصان نہیں ہے، تکلیف نہیں پہنچے گی، اگر بچے کو کسی طریقے کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے تو بچپن میں ہی پیدائش کے بعد بھی ختنہ کروا سکتے ہیں، ورنہ پھر جب کچھ بڑا ہو جائے، جب درد برداشت کرنے کے لائق ہو جائے تو ختنہ کروائیں، لیکن 12 برس سے زیادہ نہ ہو پائے، کیونکہ 12 برس کے بعد اگر ختنہ کرایا جائے تو پھر شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ 12 برس سے پہلے ختنہ کروا لیا جائے۔ ختنہ کرانا باپ کا کام ہے، وہ نہ ہو تو پھر دادا اور پھر ماموں یا چاچا وغیرہ کروائیں۔ جتنے بھی بڑے ہیں ہمارے خاندان کے، جو بھی لوگ باپ کی جگہ پر جو آ سکتے ہیں، اگر باپ نہیں ہے تو پھر باپ کی جگہ
جگہ پر دادا ہو سکتے ہیں، چچا ہو سکتے ہیں، ماموں ہو سکتے ہیں، تو ان سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ختنہ کروائے۔ ختنہ کرنے سے پہلے نائی کی اجرت طے ہونا ضروری ہے، جو اس کو ختنہ کے بعد دی جائے گی، یعنی جس سے ختنہ کروایا جا رہا ہے، جس نائی کو بلایا گیا ہے، تو اس نائی کی پہلے آپ اجرت طے کر لیں، یعنی ختنہ کرنے پر وہ آپ سے کتنی رقم لے گا، یہ چیز آپ پہلے ہی طے کر لیں، اس کے بعد آپ ختنہ کروائیں، یہ چیز ضروری ہے۔ علاج میں بہت زیادہ نگرانی رکھنے کی ضرورت ہے، تجربہ کار نائی سے ہی ختنہ کروانا بہتر ہے۔ جن لوگوں کو تجربہ نہیں ہے تو ان لوگوں سے کروانا بہتر نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی طرح کا کوئی نقص نکل جائے اور پھر بعد میں پھر اس بچے کی زندگی میں اس کا اثر پڑے۔ ابھی جو طریقہ بتایا گیا، ختنہ تو صرف اتنا ہی ہے، اس سے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن آج کل کا جو رواج ہے، آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ دھوم دھام سے بارات نکالنا، رشتہ داروں کو بے مقصد کپڑوں کے جوڑے بانٹنا، گانے باجے، لائٹنگ وغیرہ سب فضول کام ہے، اور فضول خرچی اسلام میں سخت حرام ہے۔ اور اس پر سے بھی فضول خرچی جو کی جا رہی ہے وہ صرف کپڑے بانٹ کر کے یا کھانا کھلا کر کے نہیں کیا جا رہا، بلکہ ڈھول باجے بجائے جا رہے ہیں، ناچ گانا کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ حرام، سخت حرام ہے۔ یہ سب مسلمانوں کے کمزور، آج کل کے مسلمان دکھاوے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی ناک بچانے کے لیے قرض تک لے کر کے یہ فضول کام کرتے ہیں، بارات نکالتے ہیں، رشتہ داروں کو بے مقصد کپڑے کے جوڑے بانٹتے ہیں، اور گانا باجا کے ساتھ ڈھول تماشے اور ناچ گانا سب کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں فضول بلکہ حرام اور سخت حرام ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَرِّزْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، یعنی فضول خرچی کرنے سے ہمیں منع کیا گیا، اور یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ فضول خرچی نہ کریں۔ فضول خرچی کرنا یہ شیطان کے بھائیوں کا کام ہے۔ تو کیا آپ اور ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن ہیں جو بھی فضول خرچی کرتے ہیں، کیا آپ خود کو شیطان کا بھائی یا بہن سمجھتے ہیں؟ یا آپ کو اگر کوئی یہ بات کہے کہ یہ تو شیطان کا بھائی ہے یا شیطان کی بہن ہے، تو کیا یہ بات آپ پسند کریں گے اپنے لیے؟ کیا اس بات کو سننا آپ گوارا کر سکتے ہیں؟ میں تو اتنا جانتی ہوں کہ یہ بات کوئی بھی گوارا نہیں کرے گا کہ کوئی کسی کو شیطان کا بھائی کہے یا بہن کہے اور بندہ خاموشی کے ساتھ اس بات کو سن لے۔ تو اللہ رب العزت نے جب ان بندوں کو شیطان کا بھائی کہا ہے جو فضول خرچی کر رہے ہوں، تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پھر یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے شیطان کا بھائی کہہ دیا ہے ان لوگوں کو جو فضول خرچی کر رہے ہیں، تو پھر اس گناہ سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ جو پیسے خرچ کر رہے ہیں، اتنا ہی شوق ہے آپ کو خرچ کرنے کا، تو آپ خرچ کریں، لیکن صحیح جگہوں پر خرچ کریں، مقصد نیک ہو، غریبوں کی مدد کریں۔ آپ نے بچے کا ختنہ کیا، بہت اچھی بات ہے، تو بچے کی ختنے کی خوشی میں اگر آپ کو پیسے ہی اڑانے ہیں تو پھر غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، مدرسے وغیرہ میں، مسجد وغیرہ میں بچوں کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے صدقہ اور خیرات کریں۔ اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس میں آپ کو ثواب ہی ثواب ہے۔ اور اسی طرح سے آپ بچوں کی خوشی کے لیے آپ گھر میں میلاد خوانی بھی کروا سکتے ہیں، قرآن خوانی بھی کروا سکتے ہیں، غریبوں مسکینوں کو بلا کر گھر میں کھانا بھی کھلا سکتے ہیں۔ یہ سارے نیکی کے کام ہیں، اور ان میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو اور زیادہ بڑھا کر کے عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اگر ایک خرچ کرے تو اس کے بدلے میں 10 عطا فرمائے گا۔ تو ان باتوں سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں ان میں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں کیا اس کی اجازت ہمارے اسلام نے ہمیں دی ہے؟ ہمیں تو اللہ رب العزت نے صاف طور پر منع فرمایا کہ فضول خرچی نہ کریں، تو فضول خرچی نہ کریں۔ خرچ کرنے کا شوق ہے، غریبوں میں کریں، مسکینوں میں کریں، محتاجوں کو دیں، یتیموں کی سرپرستی کریں۔ اس طرح کے کام سے آپ کو ثواب بھی ہوگا اور آپ کی جو اولاد ہے اس پر بھی نیک اثر پڑے گا انشاءاللہ العزیز۔ ورنہ اگر آپ بچوں کی خوشی میں، یعنی بچے کا عقیقہ آپ نے کروایا ہے،
بچے کا ختنہ آپ نے کروایا ہے، اور بچے کے نام پر آپ اگر ناچ گانا ڈھول تماشا کریں گے تو پھر ان چیزوں کا اثر بچوں کو پڑے گا۔ لہٰذا میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ بچوں کی خوشیاں چاہے جیسی بھی ہوں، چاہے آپ اپنے بچوں کا جنم دن منانا چاہیں ان کی خوشی میں، تو اس کے لیے بھی آپ میلاد خوانی کروا سکتے ہیں۔ فضول کی پارٹیز دے کر کے ناچ گانا کروانے سے بہتر ہے، لاکھ درجہ بہتر ہے کہ میلاد خوانی کرائیں، نبی کے نام پر درود اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کریں، اور اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ثواب کی نیت سے پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان چیزوں پر عمل کر سکیں، اور فضول خرچی کر کے گنہگار ہونے سے، شیطان کا بھائی اور شیطان کی بہن بننے سے خود کو بچا سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔